باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ 10 سال خدمت کی ہے، پس رسول اللہ نے مجھے کبھی اوئے تک نہیں کہا، اور نہ میرے کسی کام کے بارے میں ایسا کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کی طرح نہ ریشم چھوا اور نہ کوئی چیز دیکھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ کوئی خوشبو یا عطر نہیں سونگی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2015 اور صحیح بخاری حدیث رقم 3561۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق والے اور انتہائی بہترین معلم تھے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار تھا۔ تیسرا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بشر تھے لیکن آپ کا جسم عام انسانوں جیسا نہیں تھا بلکہ پاک اور انتہائی مبارک تھا۔ چوتھا مسئلہ، ناگواری اور اکتاہٹ کی وجہ سے نکلنے والے لفظ کو عربی زبان میں اف کہا جاتا ہے، جبکہ اردو زبان میں اف کا لفظ آہ آہ کہنے یعنی حالت تکلیف یا افسوس کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر بد اخلاق نہیں تھے اور نہ تکلفاً بد اخلاقی کرنے والے تھے۔ آپ بازاروں میں شور نہ مچاتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 216۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو نہیں مارا الا یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور نہ آپ نے کبھی کسی خادم اور عورت کو ہی مارا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 2328۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیا ہو، بشرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی بے حرمتی نہ ہوئی ہو۔ پھر جب اللہ کی حدود کی بے حرمتی ہوتی تو رسول اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے۔ آپ کو جب بھی 2 کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا تو آپ آسان ترین کام اختیار کرتے تھے، بشرط یہ کہ وہ گناہ یا خلاف اولا نہ ہوتا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح مسلم حدیث رقم 2327۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، بدلہ لینے کے بجائے درگزر کرنا یا معاف کر دینا ہی افضل ہے۔ دوسرا مسئلہ، مشکل کے بجائے آسانی والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، کتاب و سنت کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، کفار، مشرکین، ملحدین، ضالین، مضلین اور اہل بدعات سے بغض رکھنا یعنی دلی نفرت رکھنا عین ایمان ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے۔ پھر آپ نے اسے آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ آیا تو آپ نے سختی کے بجائے نرمی سے گفتگو کی۔ پھر جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے وہ بات فرمائی پھر اس شخص کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے عائشہ، لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ دیں، یا فرمایا اس سے دور رہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1996، صحیح بخاری حدیث رقم 6054۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، مجروح راویوں پر اہل علم کا جرح کرنا صحیح اور جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، چونکہ وہ نامعلوم شخص بد اخلاق اور گستاخ قسم کا تھا لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس وجہ سے نرمی فرمائی کہ کہیں یہ شخص بد اخلاقی اور گستاخی کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، دربار نبوی کی توہین نہ کر بیٹھے، اور یہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر ہے،
لہٰذا رسول اللہ نے نرمی کرتے ہوئے اس شخص کو کفر اور گناہ سے بچا لیا، بے شک آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تیسرا مسئلہ، اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پیٹھ پیچھے برا کہنا جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ، شریر اشخاص کی عدم موجودگی میں لوگوں کو ان کے شر سے آگاہ کرنا جائز ہے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی سوال ہوا تو آپ نے نہیں کبھی نہیں کہا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 6034۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا۔ تیسرا مسئلہ، ضرورت کی چیز اس متعلقہ شخص سے مانگنا جائز ہے جس سے اس چیز کے ملنے کی امید ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مال خرچ کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں رمضان ختم ہونے تک تو آپ بہت ہی سخاوت فرماتے تھے۔ پس جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو آپ کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، پھر جب آپ کی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 4997۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، سال میں کم از کم ایک دفعہ رمضان میں قرآن مجید کا دور کرنا مسنون ہے اور اس سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا مسئلہ، قیام رمضان میں مکمل قرآن مجید پڑھنا یعنی تکمیل قرآن بھی دور کی ایک قسم ہے۔ تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل علیہ السلام سے ملاقات پر بہت خوش ہوتے تھے۔ چوتھا مسئلہ، کثرت تلاوت سے بندے میں دنیا سے بے رغبتی، زہد و سخاوت پیدا ہوتی ہے اور پہلے سے موجود سخاوت شدید تر ہو جاتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2362۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور سخی تھے۔ دوسرا مسئلہ، اگرچہ کل کے لیے بچا کر رکھنا جائز ہے جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے، لیکن توکل کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کل کی فکر سے آزاد کر دے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول کرتے اور تحفہ لانے والے کو اس کے بدلے میں کوئی تحفہ دیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 1953 اور صحیح بخاری حدیث رقم 2585۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، تحفے کے بدلے میں تحفہ دینا رسول اللہ کی مبارک سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ تیسرا مسئلہ، تحفے کے بدلے میں بہتر یا کم تحفہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، ایک دوسرے کو تحفے دینا مسنون اور باعث محبت ہے۔